learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ یاسین شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین حروف مقطعات میں سے ہیں جن کے معنی کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی ہے۔ حکمت قرآن کا وصف ہے۔ حکمت سے مراد ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 39۔ حکیم کے معنی محکم کے ہیں، جو تبدیل نہیں ہوتا، جس میں باطل کا کسی گوشے سے بھی کوئی گزر نہیں ہوتا۔ قرآن کی حکمت یہ ہے کہ اس نے حکم اور حکمت کو اکٹھا کر دیا ہے۔ انک لمن المرسلین، بلا شبہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ تمام رسولوں میں افضل مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی رسالت پر جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ قرآن ہے۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوط دین پر ہیں، سیدھی شریعت پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وہ ذات کہ سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آگاہ رہو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت 52-53۔ تنزیلہ، نازل کردہ ہے، العزیز الرحیم، سب پر غالب نہایت رحم والے کا، یعنی یہ قرآن معزز اور مہربان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے قرآن کو لائحہ عمل کے طور پر نازل فرمایا۔ یہ قرآن بندوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ قرآن واقعات، احکامات، مطالبات، عذاب اور انعامات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے والے کا تعارف کروایا ہے کہ وہ العزیز ہے، یعنی کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے جو احکامات بھیجے ہیں ان کو قبول کر لو تو اچھا ہے اور نہ کرو گے تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ نہ ماننے والوں کو دنیا میں بھی عذابوں سے دوچار کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، وہ مومنوں پر دنیا میں بھی مہربان ہے اور آخرت میں بھی عذاب سے بچا کر کامیاب کرتا ہے۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں بھری جنت ہوگی۔ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً، ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا، فہم غافلون، تو وہ غافل ہیں۔ اس سے مراد وہ امی عرب ہیں جن میں نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی، نہ رسول مبعوث ہوئے تھے۔ گمراہی ان پر چھا گئی تھی، جہالت نے ان کو اندھا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کی طرف ایک رسول مبعوث فرمایا تاکہ ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، اور تاکہ وہ امی عربوں اور ان کے بعد آنے والے ہر امی کو گمراہی کے انجام سے ڈرائے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو ان کتابوں کی یاد دہانی کرواتا ہے جو ان کے پاس ہیں۔ یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے عام طور پر اور عربوں کے لیے خاص طور پر نعمت ہے، مگر یہ لوگ جن کو برے انجام سے ڈرانے کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، آپ کی دعوت اور انذار کے بعد 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ فہم غافلون، تو وہ غافل ہیں، یعنی اپنے کفر اور فساد کی وجہ سے وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول، البتہ سچ ہو گئی بات، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب یعنی کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان میں اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر اور اس کی مشیت نافذ ہو گئی کہ وہ اپنے کفر اور شرک پر جمے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حق پیش کیا مگر انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے ڈال دیے، فی اناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالن، کئی توق، فہی الی الاذقان، پس وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ایمان ان کے دلوں تک کیوں نہیں پہنچ سکا، یعنی ان کو ہدایت ملنا ناممکن ہے۔ ان کی مثال تو ان لوگوں کی سی ہے جن کے ہاتھ گردنوں تک بندھے ہوئے ہیں، سر اٹھے ہوئے ہوں اور گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں، اور ان توقوں کی سختی کی وجہ سے وہ اپنے سر نہیں جھکا سکتے۔ امام بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول ابو جہل اور اس کے ایک مخزومی ساتھی کے حق میں ہوا، اور ابو جہل نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں جہاں بھی محمد کو دیکھ پایا پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھ لیا، اس کے پاس ہی ایک پتھر بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے آپ کے سر پر مارنے کے لیے پتھر اٹھانا چاہا تو فوراً اس کے ہاتھ جو تھے وہ گردن سے چمٹ گئے اور پتھر چھوٹ کر ہاتھ سے گر گیا۔ ابو جہل فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر آیا اور جو کچھ دیکھا تھا اس نے بیان کیا، اور بیان کرتے کرتے ہی وہ گر پڑا۔ مخزومی بولا، اب میں اسی پتھر سے آپ کا سر کچلوں گا۔ چنانچہ وہ پتھر مارنے کے لیے آپ کی طرف بڑھا۔ آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تو اس کو سنائی دیتی تھی مگر آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا، لیکن ساتھیوں میں سے وہ کسی کو نہ دیکھ سکا۔ لوگوں نے اس کو آواز دی کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا وہ تو مجھے نظر نہیں آئے، ہاں ان کی آواز میں نے ضرور سنی، مگر میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل تھی جیسے کوئی نر اونٹ ہو اور وہ اپنی دم ہلا رہا ہو، اور اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اس پر یہ آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ سورہ الکہف 57۔ وجعلنا اور بنا دی ہم نے من بین ایدیہم ان کے سامنے سے سدا ایک دیوار، ومن خلفہم سدا اور ایک دیوار ان کے پیچھے، فاغشیناہم پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فہم لا یبصرون تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، یعنی ان کے چاروں طرف دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اسی وجہ سے وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے اور شکوک و شبہات میں پھنس کر گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، پھر کیسے وہ بھلائی کی راہ کو پائیں اور اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کے لیے دنیا کی زندگی کی زینتیں ہی سب کچھ ہیں اور وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ دنیا کی زندگی کی زینتوں کی یہ دیوار انہیں ایمان تک نہیں پہنچنے دیتی۔ ان کے پیچھے جو اعمال ہوئے ان سے توبہ کرنے کے راستے میں آخرت کا خوف نہ ہونا ایک دیوار ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے ماضی کے جرائم پر توبہ نہیں کر پاتے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا۔ یہ گمراہی کے لیے مبالغہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ پردہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس سے نفرت کا پردہ ہے، اس لیے وہ اندھے بن گئے ہیں، اب دیکھتے نہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ اور مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت کے لیے ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے نفع نہیں اٹھا پاتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور ان پر برابر ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ اس لیے نصیحت قبول نہیں کر سکتے کہ گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور جس کے دل پر مہر لگا دی گئی ہو وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتا ہے، ایسے شخص سے ایمان لانے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیات حتی یروا العذاب العلیم، یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سورہ یونس 96-97۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔